بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو جی ناظرین، طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ الجزء الثانی کا آج ہم سبق نمبر 17 الدرس السابع عشر پڑھیں گے۔ بہت ہی شارٹ سبق ہے۔ اس میں جسم کے مختلف اعضاء کے نام دکھائے گئے ہیں اور ان کے نام سکھائے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کلائی دکھائی دے رہی ہے نا، پورا ہاتھ دکھا رہے ہیں تو یہاں پر کلائی مراد ہے۔ ھذا صاعد، یہ کلائی ہے۔ اب دو کے لیے کیا ہے؟ صاعدانی تثنیہ، وہی جو آپ نے طریقہ گرامر کے اندر سیکھا ہے تثنیہ بنانے کا، تو دو کے لیے تثنیہ بنا دیا۔ آگے کہتے ہیں ھذا عضد، یہ بازو ہے۔ دو کے لیے ھذانی عضدانی، یہ دو بازو ہیں۔ آگے ران دکھائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، ران۔ یہ جہاں پر مطلب اس کا لباس آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اصل میں یہ مقصود تھی لیکن وہ مطلب بے پردگی وغیرہ کا معاملہ نہیں نہ کر سکتے یہاں پر، تو ھذہ فاقد، یہ ران ہے۔ ھاتانی فاقدانی، یہ دو رانے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہاں پر ھاتانی ہے، پیچھے ھذانی تھا، تو یاد رکھیے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں نا، ران جو ہے فاقد یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے فاقد یہ اگرچہ مذکر نظر آ رہا ہے لیکن ھذہ اس کے لیے آیا، اور پیچھے کیا تھا؟ صاعد، ٹھیک ہے، اس کے لیے ھذا آیا تھا، تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آگے کہتے ہیں ھذہ ساکن، یہ پنڈلی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے پنڈلی۔ آگے تانی ہے، ٹھیک ہے، ھاتانی ساکانی، دو پنڈلیاں۔ ھذا صدر، یہ سینہ ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا ظہر، یہ پشت ہے، پیٹھ ہے۔ ھذا بطن، یہ پیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں تیر کا نشان، تو یہاں پر مراد پیٹ ہے، نہ کہ پورا جو سینہ نظر آ رہا ہے، یہ نہیں، پیٹ مراد ہے۔ ھذانی حاجبانی، یہ بھویں ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کے اوپر جو ہوتا ہے نا بھویں، حاجب اس کو بولتے ہیں۔ ھذانی حاجبانی دقیقتانی، دقیقانی کہتے ہیں یہ جو دو بھویں ہیں یہ باریک ہیں، دقیقن باریک، تنگ جسے کہتے ہیں۔ ھذانی خدانی، یہ دو رخسار ہیں، گالے ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا شعر، یہ بال ہے، ٹھیک ہے، یہ بال ہیں۔ ھذا شعر اشکر، یہ بال براؤن ہیں، ٹھیک ہے۔ اشکر کہتے ہیں براؤن کو، جو بھورے بھورے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اشقر۔ تو پیچھے والے جو تھے وہ بالکل سیاہ تھے، تو اس کے لیے آپ گویا کہ لگا لیں اسود، ٹھیک ہے، لیکن اگرچہ انہوں نے استعمال نہیں کیا تو وہ اسود مراد ہوں گے، یہاں پر اشکر۔ آگے لفظ ہے وردیون، وردیون کہتے ہیں پنک کلر کو، گلابی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں ھذہ جبہۃ، یہ پیشانی ہے۔ ھذہ جبہۃ عریضۃ، یہ چوڑی پیشانی ہے، ٹھیک ہے۔ عریض کہتے ہیں نا، عریض چوڑا، تو یہ چوڑی پیشانی ہے، کشادہ پیشانی جسے کہہ لیں۔ ھذا فم مستدیر، یہ منہ ہے، کیسا ہے؟ مستدیر، گول، یہ گول منہ ہے۔ تلبس، وہ پہنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تلبس مطلب غائب کا صیغہ کر لیں تو واحد مؤنث کا ہوگا، اگر مذکر حاضر کا کریں گے تو وہ پہنتا، تو پہنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ایک پیرا ہے لعبۃ عائشہ تا، لعبۃ کھلونا، ٹھیک ہے، گڑیا، تو عائشہ تا، یہ لعبۃ مضاف تھا اور عائشہ تا یہ مضاف الیہ ہے، لیکن عائشہ یہ علم ہے اور ساتھ میں مؤنث ہے، تو یہ غیر منصرف کے اندر آپ شمار کریں گے، تو اس لیے یہاں پر کسرہ نہیں آئے گا، اگرچہ یہ مطلب حالت جری میں ہی ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن اس پر کسرہ ظاہری طور پر نہیں آئے گا۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں پیرے کو۔ ھذہ لعبۃ عائشہ تا، کہتے ہیں یہ کھلونا ہے، لعبۃ کھلونا ہے عائشہ کا، انہا بے شک یہ جو کھلونا ہے خوبصورت ہے، شعرھا اشکر، اس کے پیلے بال ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو بھورے براؤن اس کے بال ہیں۔ طویل، بال بھی ہیں تو لمبے بھی ہیں۔ ولھا عینان جمیلتان، اس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں۔ وحاجبان دقیقان، اور اس کی دو بھویں ہیں، دقیقانی باریک، تنگ کہہ لیں، باریک کہہ لیں۔ وخدانی وردیجانی، اور اس کی رخساریں ہیں، ٹھیک ہے، گالے ہیں، خدان تثنیہ، گالے ہیں، وردیجانی پنک گلابی۔
وَلَهَا جَبْهَةٌ عَرِيضَةٌ اور اس کی چوڑی پیشانی ہے، کشادہ پیشانی ہے، وَأَنْفٌ صَغِيرٌ اور چھوٹی سی ناک ہے، وَفَمٌ اور اس کا منہ ہے، مستدیر گول، وَلَهَا شَفَتَانِ اور اس کے دو ہونٹ ہیں، وردیتان، ٹھیک ہے، شفتان کی مناسبت سے یہاں پر مونس آئے گا تو اسی طرح معنی کریں گے گلابی، پنک، وَلَهَا سَاعِدَانِ اور اس کی کلائیاں ہیں دو، وَعَدُدَانِ دو بازو ہیں، وَسَاقَانِ دو پنڈلیاں ہیں، وَفَاخِذَانِ دو رانے ہیں، وَهِيَ تَلْبَسُ ثَوْبًا اور وہ لباس پہنتی ہے کیسا، ثَوْبًا أَحْمَرُ یعنی سرخ لباس پہنتی ہے، وَتَدَعُ اور وہ رکھتی ہے، شریطتاً کیا رکھتی ہے، کیچر، حمراء سرخ مطلب بالوں وغیرہ کو سمیٹنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا یہاں پر ذکر کیا۔ اب آگے ہے اس کی مشق، تمرین الدرس السابع عشر، 17ویں مشق، 17ویں سبق کی مشق۔ کہتے ہیں عجیب تو جواب دے عن الاسئلۃ التالیہ، کہتے ہیں آنے والے، تالیہ آنے والے جو سوال ہیں ان کے جواب دے، اجابتاً کہتے ہیں ایسے جواب دے، شفاہیتاً جو کہ زبانی بھی ہوں، و کتابیتاً اور لکھنے کی صورت میں بھی ہوں۔ حل عند عائشہ لعبۃ کیا عائشہ کے پاس، اب عند یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو پھر اسی طرح یہ عائشہ تی سے عائشہ تا بنا ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف والا جو میں نے بھی بات عرض کی نا۔ کہتے ہیں کیا عائشہ کے پاس لعبۃ گڑیا ہے، کھلونا ہے، حل ہی لعبۃ جمع کیا اس کا جو کھلونا ہے وہ خوبصورت ہے، کیا اس کے بال لمبے ہیں، ما لون شعریہ اس کے بالوں کا رنگ کیا ہے، کیا اس کی دو آنکھیں ہیں خوبصورت، کیا اس کے جو بویں ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح رخساروں کی بات کر رہے ہیں، اور پیشانی چوڑی ہے اس کا سوال کر رہے ہیں، ناک چھوٹی ہے اس کا سوال ہے، منہ گول ہے، ٹھیک ہے، شفتان ہونٹوں کی بات ہے، اور آگے اسی طرح چلتے جائیں تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو اس پیرے کے اندر آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں جو سوال نمبر 2 ہے تو کہتے ہیں صف لعبۃ عائشہ، کہتے ہیں تو توصیف بیان کر، صفت بیان کر جو عائشہ ہے اس کی جو گڑیا ہے کھلونا ہے اس کے جو چند اوصاف بیان کر، تو یہ آپ انہی میں سے جو پیرے میں سے چند لکھ دیں گے تو یہ آپ کا بات مکمل ہو جائے گی۔ آگے جو گول دائرہ ہے اس میں دیکھیے ساعد، عدد، فاخذ، ساق، صدر، جبہۃ، مطلب یہ سارے آخر تک جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے آپ نے ابھی معنی جو سیکھے تو یہ مطلب اس سبق کے اندر آپ نے نئے الفاظ جو سیکھے ہیں یہاں پر اس لیے ذکر کر دیے گئے، تو یہ ٹوٹل کتنے بن گئے ہیں آج تک، کہتے ہیں 240 4 و70 70، ٹھیک ہے، 274 یہ کلمے الفاظ آج تک ہم نے سیکھ لیے ہیں۔